تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ عاقل وہ ہے جو عمر کو ضروری کاموں میں صرف کرے۔ تاریخ کی نسبت شاعری حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ خدائے کریم کے تمام عطیوں میں سے حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول و فعل دونوں یکساں ہوں۔ زندگی جب تک نیک کاموں کے ذریعہ نہ ہو شائستہ نہیں کہی جا سکتی۔ نیکی میں اگر تجھے رنج پہنچے تو رنج نہ رہے گا، فعل نیک ہی رہ جائے گا۔ وہ شخص عقل مند نہیں جو دنیاوی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے مضطرب ہو۔ خاموشی میں انسان کی سلامتی ہے۔ ہر روز اپنا منہ آئینے میں دیکھا کرو۔ اگر بری صورت ہے تو برا کام نہ کرو تاکہ دو برائیاں جمع نہ ہوں۔ اگر صورت اچھی ہے تو برا کام کر کے اسے خراب نہ کرو۔ برائی کو بھلائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ علم سے محبت کرنا دانش سے محبت کرنا ہے۔ دوست کے ساتھ ایسا سلوک کر کہ حاکم تک نوبت نہ پہنچے، اور دشمن سے اس طرح کا برتاؤ کر کہ اگر نوبت حاکم تک پہنچے تو کامیابی تجھے ہی ہو۔ جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے تو اس سے مل، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر۔ طلب علم میں شرم مناسب نہیں، کیونکہ جہالت شرم سے بہتر ہے۔ غصہ کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جتنی نمک کی آٹے میں۔ عقل جس جگہ کامل ہو گئی، حرص و شر ناقص ہوگا۔ ہر ایک قوت کا ایک خاص عمل ہے، اور ہر قوت کے اعتدال سے فضیلت پیدا ہوتی ہے۔ بدترین حاجت وہ ہے جو ایک کریم شخص حلیم طبع کے آگے پیش کرے اور وہ پوری نہ ہو۔ انسان ایک ایسا پرندہ ہے جو بے پر کے ہونے کے باوجود قوت پرواز رکھتا ہے۔ غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے، لیکن ہر شخص عقل سے کام لینا نہیں جانتا۔ بد نفس وہ ہے جو لوگوں کی بدی ظاہر کرے اور نیکی چھپانے کی کوشش کرے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ وقت ایک ایسی زمین ہے جس کے بغیر محنت کے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر محنت کی جائے تو زمین پھل دیتی ہے، اگر بیکار چھوڑ دی جائے تو اس میں خاردار جھاڑیاں اگاتی ہیں۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ برا آدمی اچھائی میں برائی کو تلاش کرتا ہے، جیسے مکھی سارے جسم کو چھوڑ کر زخم ہی پر آ بیٹھتی ہے۔ بدنیت وہ ہے جو لوگوں کے عیب ظاہر کرے لیکن ان کی نیکیاں چھپائے۔ عورت کے دل پر بے زبان جواہرات مرد کی فصیح و بلیغ تقریروں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ سخت کلام آگ کا وہ شعلہ ہے جو ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت کا حال اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے معلوم ہوتا ہے، بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ بڑے کام وہ بہت سوچ بچار کے بعد کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کے ملان کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ قول پر عمل نہ کرنے والا شخص اس اندھے کی مانند ہے جس کے پاس چراغ تو ہو لیکن راستہ نہ دیکھ سکے۔ جس شخص میں غور و فکر کی عادت ہے وہ اپنی روح سے کلام کرتا ہے۔ جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کی خواہش کرنا فضول ہے۔ تکبر علم اور غصہ عقل کا دشمن ہے۔ دنیا کو چوروں کی کمین گاہ سمجھو اور چوکنے رہ کر زندگی بسر کرو۔ سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہوتا ہے۔ خدا نے ہر چیز جیومیٹری کے اصول پر بنائی۔ کسی نے پوچھا تو نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ کہا جب رات کو لوگ محو مے نوشی ہوتے تھے میں روغن زیتون کے ساتھ اپنا خون بھی جلاتا تھا۔
جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہوگی، نہ کہ خود اس پر۔ خدا سے ایسی چیزیں نہ چاہو جن کا نفع دیر پا نہ ہو، بلکہ باقیات و صالحات کے خواہاں رہو۔ حاکم وقت ایک بہت بڑے دریا کی مانند ہے جس کا پانی چھوٹی چھوٹی ندیوں میں جاتا ہو۔ اگر بڑے دریا کا پانی شیریں ہے تو ندیوں کا پانی بھی شیریں ہوگا، لیکن اگر دریا کا پانی تلخ ہے تو لا محالہ ندیوں کا پانی بھی تلخ ہوگا۔ اہل علم کا امتحان اس کی کثرت علم پر نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ ایسے شخص کی فریاد رسی کرو جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو، شرط یہ ہے کہ مصیبت بدکاری کی وجہ سے نہ ہو۔ اچھی بات کو حاصل کرنے کے لیے بری بات کو ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔